بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے ناظرین، یہ صدقے کے بارے میں خلاصہ بتائے ہیں ہمارے مفتی شہباز رسول قادری صاحب، بہت ہی اچھا بیان کرے ہیں۔ صدقہ جو دیتے ہیں اپنی جان کا، مال کا، اللہ اسے قبول کرتے ہیں، لیکن صدقہ دے کر جو احسان جتاتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت ہی ناراضگی ہے۔ صدقہ دے کر احسان جتانے والوں کو اللہ بہت برا تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ سب کو دیتا ہے، کسی کو دے کر احسان نہیں جتاتا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں صدقہ دینے کے قابل بنایا ہے۔ تو آئیے مولانا کی زبانی سنیے۔ صدقہ دینے والا جب صدقہ دے دیتا ہے تو کس کا صدقہ ایسا ہے جس کو اللہ قبول نہیں فرماتا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جس نے کسی فقیر کے اوپر اپنا مال لگایا، کسی بیوہ عورت کی مدد کی ہے، لیکن مدد کرنے کے بعد پھر احسان بھی جتلاتا ہے، انہیں زندگی کے ہر موڑ کے اوپر یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی تھی، اور ان کی آنکھیں احسان کے بوجھ تلے جھک جاتی ہیں، وہ ساری زندگی نظریں نہیں اٹھا پاتے، ہمیشہ جب بھی سامنا ہوتا ہے تو ان کی نظریں شرم سے، حیا سے جھک جاتی ہیں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں صدقہ دینا ہے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے دو، لیکن جو دینے کے بعد پھر جتلائے، جس کو منان حضور نے حدیث میں فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں احسان جتلانے والے کا صدقہ اللہ قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کے صدقہ کو درجہ قبولیت نہیں عطا فرماتا۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو مال بھی دیا ہے اور پھر دل بھی اتنا بڑا دیا ہے کہ آپ اس کے بندوں پہ خرچ کرنے کی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں۔ آپ کا دل آپ کی دولت سے اتنا بڑا ہے کہ آپ مال خرچ کرتے ہوئے آپ کا دل گھٹن محسوس نہیں کرتا، آپ کے اندر یہ کپ کپی اور یہ احساس نمودار نہیں ہوتا کہ میں اپنا مال کیوں کر لگا رہا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دینے والے کو یہ اللہ نے شرف بخشا ہے، یہ اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ جب ایک بندہ کسی مسجد میں چندہ دینا تو وہ بچے کو کہتا ہے کسی اور کو نہ دینا، وہ جو اعلان کر رہا ہے نا چندے کا اس کے ہاتھ میں جا کر دینا۔ یوں ہی میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا جب ایک صدقہ دینے والا صدقہ دیتا ہے نا تو فرمایا وہ صدقہ، وہ مال، وہ سامان اس کے ہاتھوں سے نکل کر فقیر کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، حاجت مند اور ضرورت مند کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ یعنی آپ جب صدقہ دے رہے ہیں تو فقیر کے ہاتھ میں نہیں دے رہے، آپ ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اور پھر اللہ کے دستے قدرت میں، ید الرحمان میں، اللہ کے شان والے ہاتھ میں جانے کے بعد پھر وہ فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو بھائی دینے والا جس کو اللہ نے مال دیا لیکن دل کا غریب ہے، مال لگاتے ہوئے اس کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے، اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو مال لگا کر پھر آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ محبوب فرماتے ہیں الصدقۃ، یہ مال لگانا، یہ یتیم بچوں پہ مال خرچ کرنا، بیوہ عورت کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کی خوشیاں خرید لینا، وہ بچیاں جن کی ماں اور جن کے بابا کا ان کے سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، ماں بھی نہیں ہے بابا بھی نہیں ہے، جو ان کی ڈولی اٹھائیں، بارات لے کر چلیں، ان کا جہیز خرید کر کے پھر ان کی شادی کریں، انہیں دلہن کا خوبصورت جوڑا، عروسی جوڑا پہنائیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے ان غریب بچیوں پہ، یتیم بچوں پہ
اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا نا تو فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا اور جب تمام مخلوق جب دھوپ کے اندر جل رہی ہوگی، جب ساری مخلوق پسینے میں غرق ہوگی، جب لوگوں کا حال ایسا عجیب ہوگا، کیفیات عجیب ہوں گی، انتظار دامنگیر ہوگا کب ہمارا حساب شروع ہوگا، کب ہم سے حساب لیا جائے گا، ایسی کیفیات کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یتیم بچیوں پہ، مسکین بچیوں پہ، بیوہ عورت کے گھر کے اوپر اپنا مال لگایا، صدقہ کیا، تو فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ، یہ بندہ قیامت کے دن اپنے صدقہ کی چھاؤں میں ہوگا۔